جی چھٹے سپارے کا آغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ النساء کی آیت 148 اور 149 148 اور 149 ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، ترجمہ بھی، اور مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سورہ نساء کی آیہ 148. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ علی الاعلان برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، الا سوائے اس کے یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ ہر بات کا سننے والا اور تمام حالات سے واقف ہے، سمیع اور علیم ہے. مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالی نے ایک قانون پیش کیا ہے، یا میں اگر بہت آسان زبان میں سمجھانے کے لیے سادہ زبان میں کہوں، دین اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے، ایک کامل دین ہے. دین کے اکمال کا اعلان قرآن نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کامل ہے. اس لیے ہمیں دین فہمی، دین سمجھنا بھی مکمل ہے، اور دین پر امپلیمنٹ عمل کرنا بھی مکمل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم، کیونکہ سب سے بڑی مشکل ہمارے معاشرے میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کو آدھا سمجھتے ہیں. اور جیسے کہ وہ محاورہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو اسی وجہ سے معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں کہ دین کو آدھا نہیں سمجھنا ہے، مکمل سمجھنا ہے. جیسا خدا نے نازل کیا ویسا ہی اس کو سمجھنا ہے، ویسا ہی اس پر عمل کرنا ہے، اور ویسے ہی اس کا ابلاغ بھی کرنا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے. یعنی اس کے اندر کوئی چھپانا بھی نہیں ہے، حق کو ویسے ہی پیش کرنا ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، یعنی ایک عام بات جو ہم بول چال میں کرتے ہیں وہ ہے، سب سے خطرناک چیز ہے، وہ ہے غیبت. اور غیبت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نورانی ہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا. ایک مقام پر حضور فرماتے غیبت، کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، زنا سے بڑا گناہ ہے. اس لیے غیبت معاشرے کے اندر ایک ایسا، یہ کہہ لیں کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلتی ہیں اس کی چابی، اس کی اس کی ماں، برائیوں کی ماں کو غیبت کہتے ہیں. اگر ہم اس پہ کنٹرول کر لیں گے باقی تمام برائیاں کنٹرول ہو جائیں گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اس طرح کسی کی برائیوں کو پسند نہیں کرتا. جو ہم ایک دوسرے کی برائی کر دیتے ہیں پیٹھ پیچھے، وہ پسند نہیں کرتا. لیکن الا من ظلم، یعنی وہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس ظالم کی برائی آپ کر سکتے ہیں. یعنی ظالم کی غیبت، اس کے پیٹھ پیچھے آپ کر سکتے ہیں، مگر عام انسان کی، عام مومن کی، عام مسلمان کی غیبت جائز نہیں. جیسے مثال کے طور پہ معاشرے میں، کیونکہ ظالم وہ ہوتا ہے جو معاشرے کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کسی ظالم کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات معذرت کے ساتھ بعض اتنا دیندار بن جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ظالم کی بھی غیبت
نہیں کرو. لیکن نہیں، ہم نے قرآن کے قانون کو سمجھنا ہے. جیسے کہ جب ماہ رمضان ہوتا تھا تو بعض صحابہ یہ کام کرتے تھے کہ رات میں افطار کے بعد بھی اپنی ازواج کے قریب نہیں جاتے تھے، ان کے ساتھ مباشرت و مقارنت نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ نے آیت نازل کی کہ افطار کے بعد آپ کر سکتے ہیں. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہ آپ نے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے، بلکہ جتنا خدا نے حکم دیا اس کی پیروی کرنی ہے. اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے. مولا علی فرما رہے، مولا علی کے بارے میں مولا علی کہہ رہے میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک غالی ایک قالی. غالی وہ ہے جو امیر المومنین سے آگے بڑھ جائے، ان کو معاذ اللہ اللہ کہے، ان کو رب کہے، جو آگے بڑھ جاتا ہے مولا علی سے. مولا علی نے یہ جملے اپنے لیے پسند نہیں کیے، لیکن وہ غالی ہے جو مولا علی کے بارے میں غلو کرے، آگے بڑھے. امام کہہ رہے وہ بھی ہلاک ہوگا. اور قالی وہ ہے جو مولا علی کے فضائل کا انکار کرے، ناسبی جو فضیلت کا انکار کرے. مولا کہہ رہے دونوں یہ ہلاک ہوں گے. نجات ایک ہی گروہ پائے گا جو علی کی پیروی کرتا ہوا پیچھے آ جائے، یعنی اطاعت کرنے والا جو امام کی اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا، باقی آگے جانے والا پیچھے رہنے والا نجات نہیں پا سکتا. تو اس لیے یہ آیہ کریمہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے اعتدال میں رہنا ہے. اعتدال. دین اسلام معتدل دین ہے، بیلنس. دین اسلام نہ افراد کو پسند کرتا ہے نہ تفرید کو، نہ ہائی پیس نہ لو پیس، بیلنس درمیان میں. یعنی ہم نے اپنی پوری معاشرتی زندگی بھی اگر گزارنی ہے تو قانون الہی کو اس کو سمجھنا بھی بیلنس میں ہے، دین کو سمجھنا بھی اعتدال میں ہے، اور دین پر امپلیمنٹ بھی اعتدال میں. یہاں غیبت سے منع کیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، حرام ہے. اور الا من ظلم، ظالم کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، اس کے ظلم کے بارے میں بتا سکتے ہیں، سوائے ظالم کے اور کسی کی بھی غیبت جائز نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا علیما، خدا بہترین سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اگلی آیت ہے آیہ 149 149، ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کسی خیر کو ظاہر کرو، اسے پوشیدہ رکھو یا کسی برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت تو یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر تم کسی خیر کو ظاہر کرو، اسے پوشیدہ رکھو یا کسی برائی سے درگزر کرو. خیر یہاں پر نیکی کا حکم ہے کہ آپ اگر نیکی کریں تو اس کو اخلاص کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ، یعنی نیت آپ کی قربتاً اللہ ہو. اچھا، بعض مقامات پر خدا نے خیر اور نیکی کو کہا ہے کہ چھپا کے بھی کرو، بعض اوقات دکھا کے بھی کرو. اللہ کی راہ میں انفاق چھپا کے بھی اور دکھا کر بھی. دکھانے، اگر آپ کو دکھانے کا بھی حکم ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اندر خود پسندی پیدا ہو، عجب پیدا ہو، نہیں، اس لیے ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر، دیگر مومنین کے اندر جذبہ فداکاری پیدا ہو، جذبہ ایثار پیدا ہو. اس وجہ سے صرف آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے دکھا کر بھی، قرآن جہاں دکھا کر کہہ رہا ہے تو اس کی لاجک یہ ہے کہ تاکہ دیگر لوگوں میں جذبہ ایثار پیدا ہو، دیکھ کر پیدا ہو جائے. لیکن آپ کے اندر، آپ کی نیت میں یہ نہ ہو کہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں. آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، چاہے چھپا کے کریں یا دکھا کے کریں. او تعفو عن سوء، اور برائیوں سے درگزر کریں. میں بہت مختصر کیونکہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن 3 درجات ہیں معاف کرنے والوں کے، قرآن کریم نے رکھے ہیں. اسی آیت کی تشریح ہم کریں گے سورہ تغابن کی ایک آیت سے. سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اسی کا قانون مغفرت بیان کیا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ تعفو. تعفو کہتے ہیں عفو و درگزر، معاف کرنا. معاف کرنے والوں کا پہلا درجہ ہے، پہلی کیٹیگری ہے. لیکن سے بڑی 2 کیٹیگریز اور ہیں. پہلے میں الفاظ بیان کرتا ہوں، آپ ان کی وضاحت سن لیں. عین فا واو عف، معاف کر دینا. سے بڑی ایک اور صفت ہے جو وجود انسانی میں پیدا ہونی چاہیے، اور وہ ہے صف. سواد فا ہا، صف. یہ سے اگلی کیٹیگری ہے، درجہ ہے.
میں ابھی تشریح بھی کرتا ہوں. اور اس سے بھی ہائی لیول پر سب سے ہائی کیٹیگری معاف کرنے والوں کے لیے جو جملہ ہے قرآن نے جو استعمال کیا ہے وہ ہے غفر. غین فا را غفر. اب یہ تینوں الفاظ سنیں، اف، صف، غفر. تینوں میں فرق کیا ہے؟ مختصر سی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں. اف کہتے ہیں معاف کر دینا، بس معاف کر دینا. لیکن صف اگلا درجہ ہے. صف کہتے ہیں معاف بھی کر دینا اور دل سے نکال بھی دینا. بعض اوقات انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن دل میں بات رہتی ہے، اس لیے دل میں نہیں رکھنا، اگلا درجہ. اور تیسرا درجہ اف معاف کرنا، صف دل سے بھی نکال دینا، اور غفر اس کی برائی پر پردہ بھی ڈال دینا. جیسے خدا کے بارے میں کہتے ہیں نا خدا غفار ہے، وہ مغفور ہے، غفر سے ہی غفار ہے. کیوں ہے وہ غفار؟ کیونکہ وہ اتنا کریم ہے کہ ہماری برائیوں پہ پردہ بھی ڈال دیتا. ستار العیوب ہے وہ ذات. ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں لیکن وہ ستار العیوب ہے. تو یہاں پر معاف کرنے والوں میں اگر ہم نے بننا ہے تو کوشش کریں، جس طرح ہم اپنے دیگر امور کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فوائد لیں، تو دین کے اندر بھی جب ہم اس فیلڈ کے مثلا اس میدان کے اندر آئیں، عملی میدان میں آئیں، تو ہم کوشش یہ نہ کریں کہ بس تھوڑا سا عمل ہو گیا صحیح ہے. نہیں، کوشش کریں کہ ہم آگے کیٹیگریز میں جائیں. یعنی ہم اف پر اکتفا نہ کریں، غفر تک پہنچیں، اس کیٹیگری تک پہنچیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اور وہ خدا بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ قدرت بھی رکھتا ہے، قدیر ہے، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے. آیا 149 تک آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ. باقی ہم اگلے انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل اگلی آیت پڑھیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقتاً قرآن فہمی کی، اہل بیت علیہ السلام کے کلام نورانی کو، قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ حقیقتاً جیسا کہ میں نے کل بھی ایک رسول اللہ کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کی، وہی دعا ہم کریں گے کہ خدایا حقیقت جیسی ہے ویسے ہی ہمیں دکھا، کیونکہ تو جو دکھائے گا وہ حقیقت ہوگی. عین ممکن ہے میں جو دیکھوں وہ حقیقت نہ ہو، لیکن تو جو دکھائے گا وہ حقیقت ہی ہوگی. دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں حق کو حقیقت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ امیر المومنین کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے پروردگارہ شفا کلی عطا فرما. حاضرین کی تمام تر شرعی حاجات کو مستجاب فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگارہ مومنین میں آپس میں وحدت و اتحاد کو قائم فرما. پروردگارہ ولی اللہ العظم حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. حاضرین کی اور ہم سب کی پروردگارہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کو شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما. ہم سب کو زندگی میں حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما. امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.